معلوم ہے کہ پیارے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے 100 اونٹ قربان کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ قربان کیے۔ اونٹوں کا گلہ کھڑا تھا، آپ ایک ایک اونٹ لے کر قربانی فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر ایک اونٹ دوسرے پر گرتا جاتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس چھری کے نیچے پہلے ہم ذبح ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے تھے، اسی لیے پیارے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ یہ معاملہ کچھ مخلوق ہی کے پاس نہیں ہے، بلکہ خالق کو بھی پیارے کی ہر چیز پیاری معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ اللہ کو بھی پیارے حبیب کی ہر چیز پیاری معلوم ہوتی ہے۔ سنیے، اسی طرح قسم اس چیز کی کھایا کرتے ہیں کہ جو قسم کھانے والے کے پاس سب سے زیادہ پیاری ہو۔ کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم وہ مسئلہ نہیں، تمہارے سر کی قسم یعنی انسان کو جو چیز سب سے زیادہ مخصوص رہتی ہے اس کی قسم کا، تمہارے سر کی قسم، تو لعمرک تمہاری عمر کی قسم، تمہاری عمر کی قسم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان کی قسم بول کے فرمایا اللہ تعالیٰ، یعنی پیاری جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاس سب سے زیادہ پیاری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ پیارے تمہاری جان کی قسم کھا، کہیں فرماتا ہے والعصر، پیارے تمہارے زمانے کی قسم، آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کی قسم۔ پھر کہیں فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، پیارے نبی اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کو بھی پیارے کی ہر چیز پیاری معلوم ہوتی ہے۔ ہائے اگر وہ چیز پیارے کو بھی پیاری ہے تو پھر کچھ نہ پوچھو کہ وہ چیز کس قدر پیاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ یہ امت پیاری ہے۔ سبحان اللہ، پیارے کی ہر چیز پیاری بولے تو اللہ حضور سے پیار کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزوں سے زیادہ یہ امت پیاری ہے تو اللہ بھی اس امت سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ اپنی امت پیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی چیزیں جیسے آپ کا زمانہ، آپ کا شہر جب خدا کو پیارا ہے تو اب سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کتنی پیاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس قدر پیاری معلوم ہوتی ہوگی۔ مسلمانوں تم کس قدر خوش تقدیر ہو کہ تم خدا کے محبوب کے محبوب ہو، تم خدا کے محبوب کے محبوب ہو، خدا کے محبوب کے محبوب۔ اللہ حضور سے محبت کرتا ہے، خدا کے محبوب ہے حضور، تو پھر حضور کے محبوب ہم ہیں تو تم محبوب کے محبوب ہو، امتی ہو، تو کس قدر اللہ تم سے محبت کرتا ہوگا۔ مسلمانوں تم کس قدر خوش تقدیر ہو کہ تم خدا کے محبوب ہو۔ اس لیے سوچو کہ تم خدا کے کس درجے محبوب ہوں گے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ تم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ کسی اور پیغمبر کی امت سے ایسی محبت نہیں کی ہے۔ عشق و مشق و ران نہ توان نہ ہفتن، فارسی لفظ ہے۔ محبت اور مشق چھپانے سے نہیں چھپتی، محبت بھی نہیں چھپتی، مشق کی خوشبو بھی نہیں چھپتی، محبت اور مشق چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تم سے بے حد محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ریت میں لٹ پٹ میلے کپڑے اور غلیظ حالت میں ہے، ساری دنیا گھن کر رہی ہے، مگر ذرا اس محبت بھری ماں سے پوچھو، وہ کہتی ہے کہ اس کا ریٹ تمہارے پاس ریٹ ہے لیکن میرے پاس سندل سے زیادہ پیارا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں روزے دار کے منہ کی بو تمہارے پاس بدبودار ہے مگر میرے پاس مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کہ پیارے کی پیاری چیز سے محبت ہے۔ دیکھا آپ نے ان لفظوں سے کس قدر اللہ کی آپ سے محبت چپکتی ہے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، یہ فکر تھی کہ معلوم نہیں میری امت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، میری امت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔
فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام پیام لائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی، میرے پیارے نبی، آپ مغمون نہ ہو، آپ کی پیاری امت میرے پاس بھی پیاری ہے. جب تک میں دنیا میں آپ کی امت کو نبیوں کے درجے نہ دے دوں گا، دنیا سے نہ اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. کیوں نبی؟ پھر فرمایا کہ کیوں نبی؟ اب تو خوش ہوئے ہیں، اس کا آپ سجدہ شکر بجا لائے. واقعی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی شان میں جو الفاظ نہیں فرمائے، جو الفاظ فرمائے، پیغمبروں کی شان میں جو الفاظ فرمائے ہیں، وہ اس امت کے لیے بھی وہی الفاظ فرمائے ہیں. سبحان اللہ. بڑی طویل قصہ ہے، یہاں پر 9 باتیں ہیں جو پیغمبروں کی شان میں بھی فرمائے، پھر اس امت کے بھی شان میں بھی وہی الفاظ فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلوات وعلى محمد وبارك وسلم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تھوڑی سی جان لانی ہے، شروع ہو جائیے، پھر اس کے بعد میں اور اس میں بہت زبردست باتیں، یہ 9 باتیں تو بہت طویل چل جاتی ہیں، پر سر آگے بھی گرتی ہے نہ خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب روشن میں موجود ہے. نہ کھانے پینے کی چیزیں دکھتی، قرآن میں دکھتی ہے مگر سب موجود ہے. نہ تر چیز دکھتی نہ خشک چیز دکھتی، مگر سب نعمتیں قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سنیے، مائدہ عیسیٰ علیہ السلام سبب عذاب بنا. ان کی قوم نافرمانی کری تو ان کی قوم سے وہ دسترخوان اٹھا لیا گیا، ان کے لیے وہ انزال مائدہ اٹھا لیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں مائدہ محمدی، سبحان اللہ، مائدہ محمدی یعنی انزال قرآن جو ہم پر نازل ہوا قرآن مجید وہ موجود ہے. یعنی یہ قرآن سبب رحمت بنا ہوا ہے، سبب عذاب نہیں بنا، سبب رحمت بنا. اور پھر فرمایا، قرآن میں ہی فرما دیا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے. سبحان اللہ. پچھلی امت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے انزال مائدہ سبب عذاب بنا، ہمارے لیے انزال قرآن رحمت اور شفا بن گیا. سبحان اللہ. اور شفا بنا ہے، بنے رہے گا، قیامت تک رہے گا جو اس سے استفادہ حاصل کرے گا. اب سنیے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تبصرے پر کچھ نظر ڈالتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، صاحبو سنو، ایک وہ امت تھی کہ پیغمبر سے مانگی تو کیا مانگی؟ دسترخوان مانگی. وہ امت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، پیغمبر سے مانگی تو کیا مانگی؟ دسترخوان مانگی کھانے میں. آج بھی ہمارے پاس بھی ہے بعض لوگ جو حضور کے راستے کو، طریقہ سنت کو چھوڑ کے جو کھانے پینے کی چیزیں مانگتے ہیں. تو لیکن اللہ والے جو نیک ہوتے وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرما رہے ہیں، یا یہ امت ہے کہ کچھ مانگتی ہی نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ امت کچھ مانگتی ہی نہ تھی، تو یہ پیام بول بھیجا کہ ان کو میرا سلام پہنچاؤ. سبحان اللہ. وہ سلام پہنچانے والی رات آج ہی کی رات ہے، شب قدر کی رات، سلام ہی آتا مطلع الفجر تک کی رات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ تمہارا محبوب تم سے شکایت کرتا ہے کہ کبھی تم ہم سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ تم میرے محبوب ہو. تمہارے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں، تمہاری باتوں کا میں مشتاق ہوں. ہر وقت میں تم کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس طرح ماں اپنے پیارے بچے کو دیکھتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس نظر سے ہماری طرف دیکھتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے. سبحان اللہ. امت نے جواب دیا. اب اس کے بعد امت نے جواب دیا کہ ہم اس واسطے سوال نہیں کرتے ہیں کیونکہ غلام کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. فرمایا تو غلام کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب اس کے آقا کو معلوم ہے. پھر غلاموں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ خود فرماتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ الہی ہماری آنکھوں کو دنیا اور اہل دنیا پر نظر مت ڈالنے دے. سبحان اللہ. ہماری آنکھوں کی یہ امت مانگی تو یہ مانگی، ہماری آنکھوں کو دنیا اور اہل دنیا پر نظر مت ڈالنے دے. ہمارے دل کو آخرت کے شغلوں کے لیے خالی کر دے اور اپنے لیے مختص کر دے. نہ دنیا پر ہماری نظر ہو
نہ آخرت کا خیال ہم سے چھوٹے۔ سبحان اللہ۔ مانگی تو یہ امت یہ مانگی، سوائے تیرے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے دل میں اور کوئی نہ ہو۔ دیکھا آپ نے یہ کیا مانگتے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں اور وہ کیا مانگتے ہیں۔ آخر خوان اترا تھا، دسترخوان اترا تھا پچھلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر۔ جب اس کے ساتھ بے ادبی کی گئی تو وہ خوان بند ہو گیا اور سب سپر اور بندر بنا دی گئے، یہ عذاب ان پر نازل ہوا۔ لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، لیکن قرآن سے جو سپر بندر بنے تھے وہ انسان کامل بن گئے۔ سبحان اللہ، انسان کامل ہو گئے۔ انوار الہی ہمیشہ چمکتے رہے، مگر علائق بشری ان انوار الہی کو ارواح بشری پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ علائق بشری یعنی ہماری بشریت کا جو تقاضا ہے نا، یہ انوار الہی کی تجلیات ہم پر ظاہر نہیں ہوتے بعض چیزوں پر، تو لیکن اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے، اندر دل میں، یعنی ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، روح کو جسم کی طرح بنانا، جسم کو روح کی طرح بنانے سے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں انوار الہی ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں، مگر علائق بشر ان انوار الہی کو ارواح بشری پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، حجاب ہو جاتے ہیں۔ جب صبح سے شام تک نفس کے تینوں خواہشوں کو روکا ہے، کھانا پینا سونا روک دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز، مراقبہ اور اعتکاف، یہ تین چیزوں میں لگ جانے سے، نماز، مراقبہ اور اعتکاف میں لگایا گیا، اس لیے روح پر عالم قدس کی تجلی بھی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے، پھر اس کے بعد میں مراقبے میں جانے سے، اعتکاف میں بیٹھے رہنے سے، یعنی گوشہ نشین ہو کر مراقبہ کرنے سے، اعتکاف رہنے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی آپ کے قلب پر ظاہر ہوتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس کا قاعدہ ہے کہ ایک روز ایسا ہوتا ہے جس میں عنایت خسروانہ زیادہ ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کے نزدیک ان کی خوشی کا جو دن ہوتا ہے اس دن انعامات بانٹے جاتے ہیں۔ اب سنیے، انعامات بڑھتے ہیں، فرما برداروں کے لیے ترقی درجات بھی ہوتے ہیں، ان کے عہدے بڑھائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی بندے کو اعتکاف، روزہ، تراویح کا بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے، اسی کا نام شب قدر کی رات ہے۔ بندے کو جو نمازیں پڑھے ہیں، جو روزہ رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، اس کے انعام کا وقت آ گیا ہے۔ اس انعام والی رات کا نام کیا ہے؟ شب قدر ہے، یعنی روزے داروں کی، تراویح پڑھنے والوں کی قدر کی جانے کی رات ہے۔ وہ رات ہم مقرر نہیں کرتے ہیں، وہ رات ہم مقرر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ معشوق ملتا ہے تو بول کر نہیں ملتا ہے، بغیر بولے کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلا پہلے مر گئی تھی، مجنوں کو اس کا علم ہوا، لیلا کی قبر معلوم کرنا چاہا، لوگوں نے اس کے ہلاک ہونے کے خیال سے نہیں بتلایا، اس نے جا بجا کی خبروں کی مٹی سونگ سونگ کر پتہ لگا ہی لیا، اور یہ شعر بار بار پڑھتے پڑھتے آ کر جان دے دی۔ لوگوں نے یہ چاہا تھا لیلا کی قبر کو اس کے عاشق سے مخفی رکھے، لیکن اس کے قبر کی خاک کی خوشبو نے عاشق کو راستہ بتلا ہی دیا۔ وہ تو شخص تھا، وہ تو ایک بشر کی محبت میں قربان ہوا اور پتہ لگا لیا اپنی لیلا کی قبر کا، اور اتنی سی محبت تھی مگر کیا رنگ لائی۔ ایسا ہی شب قدر بھی ہم مقرر نہیں کرتے ہیں، اگر عشق ہے تو مجنوں کی طرح پتہ لگا لو۔ سبحان اللہ۔ اگر سچا عاشق ہے تو ہم جو راتیں بتلاتے ہیں اس میں جاگے گا، وصل کا مزہ لے گا اور ناقص سو کر پچھتائے گا۔ اور وہ 5 راتیں 21 رمضان سے ختم رمضان تک وہ وصل کی راتیں ہیں، یعنی رب سے ملاقات کی راتیں ہیں، اس لیے ہجر کی 1000 راتوں سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ ہجر کی 1000 راتوں سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگلی امتوں کی 1000 رات کی عبادت سے اس امت کی اس ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ اگلی امتوں کی
1000 رات کی عبادت سے اس امت کی اس ایک رات کی عبادت، آج کی رات کی عبادت افضل ہے۔ ایک مزدور، اب سنیے یہاں پر پچھلی امتوں کا تقابل اور ہمارے سے تقابل کیا جا رہا ہے، یعنی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل۔ ایک مزدور صبح سے ظہر تک مزدوری کرا، اور دوسرا مزدور ظہر سے عصر تک کام کیا، اور تیسرا مزدور عصر سے مغرب تک کام کیا۔ مثلا پہلے مزدور کو 1 روپیہ مزدوری دی گئی اور دوسرے مزدور کو بھی 1 روپیہ مزدوری دی گئی، لیکن تیسرے مزدور کو 2 روپیہ مزدوری دی گئی۔ تیسرے مزدور کو 2 روپیہ مزدوری دی گئی۔ تب پہلے اور دوسرے مزدور نے شکایت کی کہ کام بھی ہم سے زیادہ لیا گیا اور مزدوری بھی کم دی گئی۔ تو مالک نے کہا کہ کیا تمہاری مزدوری میں کچھ کم کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تب مالک نے کہا یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہا زیادہ دیا، جس کو چاہا کم دیا، تم کیوں شکایت کرتے ہیں؟ ایسا ہی پہلے اور دوسرے مزدور یہود و نصارہ تھے اور تیسرے مزدور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امت سے کام بھی کم کرواتے ہیں، سبحان اللہ، کام بھی کم اور مزدوری زیادہ، سبحان اللہ۔ یہ فضل ہے اللہ کا، کسی کو شکایت کا حق نہیں۔ اسی واسطے اس امت کی ایک رات، یہ ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت اور امتوں کے 1000 رات کی عبادتوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ یا یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بیل گاڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بیل گاڑی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت گھوڑا آ گیا، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی زمانہ ترقی کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیل گاڑی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑا آ گیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ریل گاڑی آ گئی۔ یا قدر کے معنی ہے اندازے کے، ریل گاڑی آ گئی اور راستے جلد سے جلد اللہ کے قرب کے طے ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد میں حضرت فرماتے ہیں اسی طرح مثال لے رہے ہیں، قدر کے معنی ہے اندازے کے لیے۔ قدر لیلۃ القدر جو آج کی رات کو کہتے ہیں، قدر کے معنی اندازے کے۔ اس رات سال بھر کے سب کاموں کا بھی اندازہ ہوا کرتا ہے، سال بھر کے جتنے کام آپ آئندہ سال کے ہونے والے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یا قدر کے معنی تنگی کے بھی ہے، قدر کے معنی تنگی کے بھی ہے۔ تنگی کے کس لیے آگے سمجھا دیں۔ اس رات اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ نہیں رہتی ہے۔ اب دیکھیے عاشق جتنے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسا آ رہے تو تنگ، ہم بیٹھ رہے تو تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرشتے بھی آتے ہیں تو راستے تنگ ہو جاتے ہیں، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں یا قدر اس لیے کہتے ہیں، قدر اس لیے کہ کتاب قابل قدر کتاب نازل ہوئی، اس لیے قدر والی رات بولتے ہیں۔ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، اسی لیے کہا گیا قابل قدر کتاب نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا قابل قدر رسول پر نازل ہوئی، کس پر؟ قابل قدر رسول پر۔ پھر قابل قدر کی معرفت والی امت پر نازل ہوئی، بولے یعنی یہ وہ امت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کر چکی ہے، ویسے امت پر یہ نازل ہوئی، بولے سبحان اللہ۔ قابل قدر پر اتارا، اس لیے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 وقت آیا ہے۔ صاحبو اس کو غفلت میں نہ کھوئیے، اس لیے کہ جس کو دربار کے روز بھی حضوری نصیب نہ ہوئی، دربار کے روز بھی حضوری نصیب نہ ہوئی تو پھر اس کو کیا مل سکتا ہے؟ جیسے آفتاب معین برج میں آ گیا تو بارش ہوتی ہے، یعنی سورج پر ابر چھایا تو بارش ہوتی ہے، تمام جڑی بوٹیاں سرسبز ہو جاتی ہیں اور مختلف رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ ایسا ہی اس رات عالم بالا کو عالم سفلی کے ساتھ یہی کیفیت بہار کی پیدا ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں۔ روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے، کسی امت کے لیے نہیں آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے
شب قدر کی رات ہر سال میں شب قدر کے رات میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں بولے سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سبز علم لے کر اترتے ہیں، کہتے ہیں آج کے رات سبز جھنڈا، ہرا جھنڈا لے کر اترتے، سنیوں کا جھنڈا لے کر اترتے ہیں سبحان اللہ، تو ہرا جھنڈا لے کر اترتے ہیں اور وہ جھنڈا کعبے پر نصب کرتے ہیں سبحان اللہ۔ آج کے رات حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرا جھنڈا لے کر کعبے پر نصب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حمد کا جھنڈا یعنی اللہ کی تعریف کا جھنڈا آسمان و زمین کے درمیان میں نصب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مغفرت والا جھنڈا خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نصب کرتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر کرم کا جھنڈا بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں سبحان اللہ، اور رحمت کا جھنڈا کعبۃ اللہ شریف پر نصب کرتے ہیں سبحان اللہ، رحمت کا جھنڈا کعبۃ اللہ شریف پر، اور مغفرت کا جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، اور کرم کا جھنڈا بیت المقدس پر، حمد کا جھنڈا اللہ کی تعریف کا جھنڈا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ آج کی رات لگائے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، آج کی رات جشن شاہانہ ہے بولے، جشن شاہانہ، شہنشاہوں کے جشن کی رات ہے۔ ملائکہ اس دن جو ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، شب تار رہتا ہے، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں سبحان اللہ، لیکن ادب کے ساتھ، پورا ادب احترام کے ساتھ بیٹھے رہے، پورے ادب احترام کے ساتھ بیٹھے رہو تو ملائکہ بھی آگے مصافحہ کرتے ہیں بولے سبحان اللہ۔ صرف ملائکہ ہی مصافحہ نہیں کرتے، اگر آپ مراقبے میں ذکر کرتے 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 مشغول ہو گئے تو کون کون مصافحہ نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بھی مصافحہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مصافحہ ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے۔ آج کی رات اب آگے ہے وہ بھی باتیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ یہ انسان کی حیثیت بتا رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت تھی پہلے، کچھ نہیں تھی۔ ایک وہ وقت تھا ہمارا کہ ہم منی کا قطرہ تھے، خون کا لتھڑا تھا، کیا تھے؟ خون کا لتھڑا تھے، ماں باپ کو بھی ہم سے گھن آتی تھی، ایسی حالت تھی ایک وقت کی کہ ماں باپ کو بھی ہم سے گھن آتی تھی۔ پھر اس کو خوبصورت شکل دی، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو ماں باپ پہ قربان ہونے لگے سبحان اللہ، خرابت دار اس پہ شیدا ہوئے۔ جب اس نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، اعتکاف رکھا، اعتکاف کیا اور صدقہ و خیرات کیا رمضان المبارک میں، روحانیت میں ترقی کی، تو آج عالم بالا کے لوگ بھی اپنی مناسبت سے اس کو دیکھنے آتے ہیں سبحان اللہ۔ جس طرح بچہ پیدا ہوا تو رشتہ دار دیکھنے آتے ہیں، جس طرح رشتہ دار دیکھنے آتے ہیں اس طرح ملائکہ آج دیکھنے آتے ہیں وہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے رمضان مبارک کی تراویح، نماز بند تھا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سمجھ گئے بات کتنی بہترین بات تھی؟ یعنی آپ کا ہمارا روزہ رکھنا، نماز اور تراویح پڑھنا، اور پھر اس کے اوپر سے اتنے بڑے بڑے انعامات کہ آج کی رات جو آپ ہماری اس مہینے کی عبادت اور روحانیت کو دیکھ کر عالم بالا کے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب پر، جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب پر، ان کے حواری پر جبرائیل علیہ السلام ایک بار اترے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ان پر ایمان لائے تھے، ان پر ایک ہی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اترے۔ اس امت پر ہر سال جبرائیل علیہ السلام شب قدر کی رات اترتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، آج کی رات دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ روح الامی کی آمد کا اثر ہوتا ہے سبحان اللہ۔ یہ روح سے مراد ارواح مومنین بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ ارواح مومنین کے آمد کی یہ علامت ہو سکتی ہے سبحان اللہ۔ اسی طرح آج کی رات ارواح مومنین بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہے، اور جو مومنین سے ملنے آتے ہیں اچھے حال میں دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے آپ کے تمام مرحومین جو احباب انتقال کر گئے ہیں نا، تو وہ آج کی رات ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اب سوچو آپ کے نانا حضرت کا وصال ہوا 40 دن پہلے، آج کیا اچھا ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جو اعظم محمد انتقال ہوا، آج چہلم کی رات ہوتی ہے ان کی 40 آج ہوتے
40 आज होती होंगी शब क़दर की रात। शब क़दर की रात बहुत बड़े अल्लाह वालों को नसीब होती। आज हमारे हजरत सैयदना सैफुल्लाह तिजानी मक्के के हजरत का भी उर्स मुबारक आज ही इंतकाल हुआ सुधी। तो लिहाजा सुभान अल्लाह, तो आज वो लोगों की आमद का दिन है। यूँ तो उर्स में आते ही आते बोलते हैं, उर्स में याद करें तो फिर आज वो लोग आमद का दिन है बोले। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह से मुराद रूह मोमिनीन भी आती है। अगर आपको अच्छे हाल में देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बुरे हाल में देखते हैं तो फरिश्तों से शर्माते रहते वो लोग। अल्लाहु अकबर। वो लोग फरिश्तों के साथ आते हैं ना तो देखकर शर्माते हैं और उनसे नाराज हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जिसका असर नाराजगी का असर ये होता है कि आपकी हमारी जिंदगी में साल भर खसारात नुकसानात होते हैं कहते दुनियावी। अल्लाहु अकबर। यानी दुनियावी जो नुकसानात होते हैं वो हमारे मोमिनीन अरवाह भी आए तो नाराज होकर चले गए तो होते हैं। जिसका असर साल भर खसारात माल यानी माल में नुकसान होता है, दुनियावी मसाइब पैदा हो जाते हैं, दुनियावी मसाइब की शक्ल में जाहिर होते हैं। या रूह से मुराद ये भी है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों? सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेराज में कई बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटाए नमाजें कम कराने के लिए। मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई मरतबा हुजूर को लौटाते गए। नाम तो नमाज कम कराने का था, हकीकत में इनाकास से अनवार तजल्ली जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे वो आलम बाला में हुजूर को लौटा कर देख लिए वो तजल्लिया। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और तजल्लिया जो रब की बारगाह में से नजर आ रहे थे वो देख रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम। इस रात खास तजल्ली शब क़दर की रात, आज की रात अल्लाह ताला की तरफ से खास तजल्ली होती है। बोले शब क़दर के जागने वालों पर अल्लाह ताला की खास तजल्ली होती है। जिधर रब होता है उधर सब होता है। सुभान अल्लाह। जिधर रब उधर सब। आज अल्लाह को याद करते हुए बैठे हुए तो आपके ऊपर रहमतों की बारिश नुज़ूल होता है बोले, और खास तजल्ली होती है। जिधर रब उधर सब। सुभान अल्लाह। जब तजल्ली खुदा हो रही है तो इसलिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी, मलाइका भी, अरवाह मोमिनीन भी, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तशरीफ आवरी हो रही है। सुभान अल्लाह। रहा ये कि खुदाए ताला क्यों आता है? सुनो, वो रोज़ेदारों को तसल्ली देने के लिए आज की रात आता है। सुभान अल्लाह। आज की रात अपने तजल्लियातों को ज़ुहूर करते हुए आता है, रोज़ेदारों को तसल्ली देने के लिए। क्या बड़े 20 दिन तक रोजे रहे, 25 दिन तक, आहिस्ता 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 आखिर में पूरे नमाज़ छोड़ देते, तरावी छोड़ देते। अब वो बोल रहे हैं एहसान करने वाला यानी अल्लाह ताला जब फरमाए कि ए मेरे गम में रहने वाले तू कैसा है, अल्लाह ताला के यह जुमला सुनने के बाद गमगीन का गम कैसे बाकी रहेगा? पहले और दूसरे दहे में, पहले दहे में और दूसरे दहे में रोज़ा वगैरह से ज़ाफ़ हो गया था, कमज़ोरी हो गई थी, और आखिरी दहे में हिम्मत भी पस्त हो गई थी। आखिरी दहे में हिम्मत पस्त हो गई थी, इसलिए हिम्मत बढ़ाने के लिए शब क़दर मुकर्रर करते हैं। सुभान अल्लाह। इसमें तजल्ली खास फरमाया करते हैं ताकि हिम्मत भी बढ़े और रमज़ान शरीफ की तकमील भी हो जाए। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद में जुम्मतुल विदा का वाक़या, यहाँ तक शब क़दर की फ़ज़ाइल हज़रत मुहद्दिस ज़कर रहमतुल्लाह अलैह बयान कर चुके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को माह रमज़ान मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला